ناظرین، یاسر عرفات 24 اگست 1929 کو مصر میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ یاسر عرفات کی زندگی کی ایک نمایاں کہانی ہے، بڑی توجہ سے سنیے گا۔ یاسر عرفات کے والد نے 25 برس تک مصر میں اپنی زمینوں کے حقوق کے لیے جنگ لڑی لیکن ناکام رہے۔ وہ ٹیکسٹائل کا کاروبار کرتے تھے۔ یاسر عرفات کی والدہ زہوا عبدالسعود فلسطین کے شہر یروشلم سے تعلق رکھتی تھیں اور 1933 میں گردوں کی تکلیف کے باعث طائفانی سے کوچ کر گئیں۔ اس وقت یاسر عرفات کی عمر صرف 4 برس تھی۔ اپنے والد کے ساتھ بہتر تعلقات نہ ہونے کی بنیاد پر یاسر عرفات کے والد کا جب 1952 میں انتقال ہوا تھا تو تب وہ اپنے والد کے جنازے میں نہ گئے اور نہ ہی اپنے والد کی قبر پر دعا کے لیے گئے۔ یاسر عرفات کی بڑی بہن انعام نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ یاسر عرفات کو اس کے والد مصر میں بہت مارا پیٹا کرتے تھے کیونکہ یاسر عرفات یہودیوں کی بزم اور پروگراموں میں شریک ہوا کرتے تھے۔ تاہم جب یاسر عرفات سے پوچھا کہ تم یہودیوں کی محفل میں جانے سے کیوں باز نہیں آتے تو یاسر عرفات نے کہا تھا، میں یہودیوں کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، وہ ان کی سوچ کو جاننا چاہتا ہوں۔ ناظرین، یاسر عرفات کی پوری زندگی مجاہدین کے ساتھ گزری اور غاصب اسرائیلی دشمن کے خلاف برسرِ پیکر رہے، یہاں تک کہ اسرائیلی دشمنوں نے ان کو زہر دے کر شہید کروا دیا تھا۔ یاسر عرفات کا نام تاریخ میں ایک عظیم فلسطینی رہنما کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ یاسر عرفات کی جہادی زندگی کی اہم ترین اور منفرد خصوصیت یہ رہی کہ انہوں نے فلسطین کی آزادی کی خاطر قسم کھائی اور عہد کیا کہ وہ تا دم مرگ اپنے جسم سے اسلحہ کو جدا نہیں ہونے دیں گے اور اپنے گلے میں موجود فلسطینی نشانی، فلسطینی چوفیا رومال کو بھی جدا نہیں کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ یاسر عرفات وہ واحد رہنما تھے کہ جنہوں نے اقوام متحدہ کی اسمبلی میں جب خطاب کیا تو ان کے جسم پر ان کا اسلحہ جو مزاحمت کا نشان سمجھا جاتا تھا موجود تھا اور فلسطینی رومال بھی ان کی گردن میں موجود تھا۔ جب یاسر عرفات نے عراق کا دورہ کیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارک میں یہ کہتے ہوئے اندر داخل ہوئے کہ اے امام حسین سرداران شہداء و جنت، میں جانتا ہوں کہ آپ کی بارگاہ میں داخل ہونے کے آداب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھ رہا ہوں اور اس حالت میں داخل ہو رہا ہوں کہ میرے جسم کے ساتھ میرا اسلحہ موجود ہے جو بالکل آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے آداب کے خلاف ہے، لیکن میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ میری اس گستاخی کو معاف فرمائیں گے کیونکہ میں نے قسم کھائی ہے اور عہد کیا ہے کہ میں جب تک فلسطین کو آزاد نہیں کروا لیتا اس وقت تک اپنے جسم سے اس اسلحے کو جدا نہیں کروں گا۔ یاسر عرفات کے قتل کی منصوبہ بندی کسی اور نے نہیں بلکہ غاصب اسرائیل کے سابق وزیر اعظم ایریل شیرون اور ان کی کابینہ کے ارکان نے مشترکہ طور پر کی، جس کا انکشاف خود اسرائیلی روزنامے یدعوت نے 2003 میں ایک رپورٹ میں کیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی سلامتی کی کابینہ کے اراکین نے ایک اجلاس میں مشترکہ طور پر فیصلہ کیا کہ فلسطینی مجاہد رہنما یاسر عرفات کو قتل کر دیا جائے کیونکہ یاسر عرفات اسرائیل کے لیے خطرہ ہیں۔ اجلاس کے دوران شیرون نے یہ مشورہ پیش کیا کہ یاسر عرفات کو قتل کروا دیا جانا چاہیے تاکہ اسرائیل ایک خطرناک دشمن سے محفوظ ہو سکے۔ شیرون کی اس رائے پر کابینہ کے تمام اراکین نے مثبت جواب دیا، لیکن اس وقت کے اسرائیلی وزیر داخلہ شمعون پیرس نے اس منصوبے اور سازش کی مخالفت کی تھی۔ اس اجلاس کے 14 ماہ کے اندر ہی یاسر عرفات کو شہید کر دیا گیا تھا اور اس قتل میں ملوث اسرائیلی کابینہ کے سفاک دہشت گردوں کو آج تک سزا نہیں دی جا سکی۔